نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اللہ اگر میں اپنے کسی امتی کو جھڑک دوں تو میری جھڑکی اس کے لیے پاکیزگی کا سبب بنا اور اسے اتنا ثواب دے جتنا تو فرض نماز کا ثواب دیتا ہے۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، خواجہ صاحب کی سیرت تو بڑی تفصیل کے ساتھ میں بیان کر چکا ہوں، جمعے میں بھی میں نے باتیں کی تھی، گزشتہ سال شاید اس کے علاوہ بھی گاہے گاہے ذکر ہوتا رہتا ہے۔ خواجہ اجمیر یادگار محمد مرید ہوا بیٹھا، خواجہ قطب الدین کی وہاں ڈیوٹی لگائی، خود حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے گئے اجمیر شریف، خواجہ قطب صاحب کو دلی میں مقرر کر گئے۔ اجمیر کے ٹبے تھے، ان ٹبوں میں خواجہ صاحب نے ڈیرا لگایا۔ پرتھوی راج حکمران تھا، اس کے ساتھ ٹکر لی درویش نے، کیونکہ آپ کلمہ توحید بلند کرنے گئے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بہت سارے جھوٹے، خواجہ معین الدین اجمیری اکیلے بیٹھے، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 100 دفعہ حملہ ہوا، بھوکے بھی رہے، خواجہ صاحب کا پانی بھی بند ہوا۔ پرتھوی راج سے ٹکرائے درویش ہو کے، وقت کے حکمران سے ٹکرائے، اور جب ٹکرائے تو پھر کمال کر دی، پہلے گراؤنڈ بنائی، جب حالات بدل گئے شہاب الدین غوری کہتا ہے کہ بابا نوجوان ہے ابھی، خواجہ صاحب اس وقت نوجوان تھے، بابا تو میں بزرگی کے لیول میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ شیخ سعدی کہتے ہیں بزرگی عمر سے نہیں ہوتی، بزرگی تقوی سے ہوتی ہے، اس لیے بابا کہہ رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں بابا جی کالی سیاہ داڑھی، سفید پگڑی، سفید لباس مجھے خواب میں ملے۔ شہاب الدین غوری کہتے ہیں تو کہنے لگے شہاب الدین ہندوستان پہ حملہ کر، حالات تیرے حق میں اچھے ہیں۔ کہتے ہیں میں سمجھا خواب ہے، پھر ملے، کہنے لگے تو میری بات کو خواب سمجھ رہا، حملہ کر، پھر میں سمجھا خواب ہے، تیسری دفعہ پھر کہنے لگے تو حملہ کرتا ہے تیرا کوئی اور بندوبست کروں۔ کہتے میں نے فوج تیار کی، ہندوستان پہ حملہ کیا، میں نے ایک جوان کو دیکھا، ایک جوان کو جس نے چہرے پہ نقاب پہنا ہوا ہے، ہماری فوج کے ساتھ لڑتا ہے اور پرتھوی راج کے خلاف جنگ کر رہا ہے، بڑے لوگ اس نے قتل کیے، جہاد کیا، تو صوفی نام ہی نہیں لیتا جہاد کا، اس کو خبر ہی نہیں، یہ کانپتا ہے، میری خانقاہ بند ہو جائے گی۔ کہتے ہیں اس نے بڑے قتل کیے، بڑے اس نے کافر مارے، سب سے زیادہ اس نے جہاد کیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو اچانک ایک مسجد تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا مسجد ہے، اس کی چھت سے اذان کی آواز آنے لگی، میں نے دیکھا تو وہی مجاہد اذان دے رہا ہے۔ کہتے ہیں میں وضو کر کے پہنچا تو جب مسجد میں پہنچا تو زور کی نماز کھڑی ہو گئی، تو دیکھا تو وہی مجاہد جماعت کرا رہا ہے۔ کہتے ہیں جب اس نے سلام پھیر کے منہ میری طرف کیا تو میں نے دیکھا یہ تو وہی بابا ہے جو مجھے خواب میں ملا تھا۔ کہتے ہیں مکمل نماز ہوئی تو میں آگے گیا اور میں نے سلام لی، ہاتھ چومے، میں نے کہا حضور نام کیا ہے؟ کہنے لگے نام ان کا ہوتا ہے جو کوئی کام کرتے ہیں، میں تو ایک فقیر ہوں، مجھے نام کی ضرورت ہی نہیں۔ کہا پھر بھی بتائیے؟ کہنے لگے فقیر کو معین الدین اجمیری کہتے ہیں۔ تو وہ تو دین کی سربلندی والے لوگ۔ حضرت خواجہ اجمیر نے شہاب الدین غوری خود اپنے قلم سے لکھا ہے، اور اس کا تحریری خط آج بھی موجود ہے۔ آپ جب ہندوستان کا انسائکلوپیڈیا پڑھتے ہیں تو اس میں ملتا ہے شہاب الدین غوری نے اپنے قلم سے لکھا تھا، فوج لے کے میں آیا ہوں لیکن اس ہندوستان میں دین کی مکمل گراؤنڈ اگر بنائی ہے تو خواجہ معین الدین اجمیری نے بنائی ہے، حضرت خواجہ اجمیر رحمت اللہ۔ اور پھر بھی ہندو باز نہیں آئے۔ ایک دن خواجہ صاحب کھانا کھا رہے تھے تو ایک درویش آیا، کہنے لگا حضور ایک بندہ ملنے آیا ہے اور اس کی آنکھوں میں بڑا عجیب سا رنگ ہے، وہ کہتا ہے بڑی تعریفیں کرتا ہے آپ کے پیر سے ملنا ہے۔ فرمایا اچھا تو لے آؤ۔ وہ آیا تو خواجہ صاحب نے کھانا کھلایا، پاس بٹھایا، کہنے لگا آپ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، آپ کی کیا بات ہے، بڑا کچھ کر دیا۔ آپ فرمانے لگے بیٹے تعریفیں کر لی تو نے میری؟ لگا کر لی۔ فرمانے لگے زندگی میں وقت بڑا قیمتی ہے، فضول باتوں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، میں نے سارے درویش باہر بھیج دیے ہیں، تو اور میں اکیلے ہی ہیں، چل جو کرنا ہے کر دے، کرنا ہے کر دے۔ وہ کانپنے لگا، کہنے لگا جی کیا کرنا ہے؟ تو خواجہ صاحب نے اس کی چادر کھینچی تو بغل سے خنجر زمین پہ گر گیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے، زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی، دل ان کے بھیڑیے سے زیادہ خطرناک ہوں گے۔ فرمایا کر لے جو کرنا ہے، خنجر گر گیا۔ تو خواجہ صاحب اس کی طرف دیکھا تو رونے لگے۔ آپ فرمانے لگے میں شہزادہ تھا اور جب میں شہزادگی چھوڑ کے ہندوستان آیا تھا تو میں اپنے رسول کے نام پر مرنے ہی آیا تھا، تو تمہیں تو ضرورت ہی نہیں یہ بہانے کرنے کی، تعریفیں کرنے کی، مارو میں تیار ہوں۔ قدموں میں گرا، کہنے لگا حضور مجھے پتہ چل گیا ہے آپ سچے ہیں، آپ کھرے ہیں۔ فرمایا کیوں؟
کہنے لگا اس لیے کہ آپ کے اخلاق میں اخلاق محمدی کی جھلک دیکھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. قدموں میں گر گیا. میرے بھائی حضرت اجمیری نے دین پھیلایا 97-98 سال تبلیغ فرمائی.